أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب رحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے چند اوزان پڑھے تھے۔ فا عین لام سے فعل بنتا ہے، جیسے رحیمہ اس نے رحم کیا۔ فاعل کام کرنے والا، جیسے راحم رحم کرنے والا۔ مفعول جس پہ کام کا اثر ہو، جیسے مرحوم جس پر رحم کیا جائے۔ فعلان جس میں شدت پائی جائے، جیسے رحمان شدت کے ساتھ ظاہر ہو تو رحم کرنے والا۔ فعیل جس میں ہمیشگی اور دائمی پن کا مطلب ہو، جیسے رحیم سے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے یہ کچھ ضمائر دیکھے تھے، ہوا وہ، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا تم ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، آنا میں مذکر، لا میں مذکر۔ مؤنث کے لیے ہم نے پڑھے تھے یا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہنا وہ سب مؤنث، انتی آپ ایک مؤنث، انتما آپ دو مؤنث، انتنا آپ سب مؤنث، آنا میں مؤنث، نحن میں مؤنث۔ ہم نے ایک فعل کی پریکٹس کی ان کے ساتھ، مثلاً فعلا اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعلا ان دو مذکر نے فعل، فعلو ان سب مذکر نے فعل کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے فعل، فعلتما تم نے فعل، فعلنا ہم سب مذکر۔ مؤنث کے لیے ہم نے دیکھا تھا فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے، فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے فعل کیا، فعلتنا تم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتم میں نے فعل کیا، فعلنا ہم دو نے فعل کیا، فعلنا ہم سب مؤنث نے فعل کیا۔ یہ دیکھ لیجئے۔ پھر ہم نے ماضی کی پہچان کے لیے ایک مشق کی تھی، صبرا اس ایک مذکر نے صبر کیا، صبرت اس ایک مؤنث نے کیا، صبرتا تم ایک مذکر نے صبر کیا، صبرتی تم ایک مؤنث نے صبر کیا، صبرتو میں نے صبر کیا۔ پھر ہم نے مضارع کے لیے ایکسرسائز کی تھی، اخرجو میں نکلتا ہوں، تخرجو تم ایک مذکر نکلتے ہو، یخرجو وہ ایک مذکر نکلتا ہے، نخرجو ہم نکلتے ہیں۔ پھر اسماء اشارہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا نزدیک کے لیے جو ہے اسماء اشارہ کیا ہے؟ ہاذا، ہاؤلائے۔ مؤنث کے لیے جو ہے کیا ہے؟ ہاذہی، اور جمع کیا ہے؟ ہاؤلائے۔ اور دو کے لیے جو ہے مذکر کے لیے ہاذانے، اور مؤنث کے لیے ہاتانے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسی طرح دور کے جو ہے اس میں اشارہ کے لیے دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے؟ ذالی کا مذکر کے لیے وہ، اور جمع اولائے کا وہ سب، اور مؤنث کے لیے تل کا وہ، اولائے کا جمع، اور ان کے دو کے کیا ہوتے ہیں؟ مذکر کے لیے زانی کا، اور مؤنث کے لیے جو ہے تانی کا۔ تو یہ ذالے کا، زانے کا، اولائے کا، تل کا، تانے کا، اولائے کا، یہ اشارہ۔
تو آئیے اس میں اشارہ قریب کیا تھے؟ ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، یہ مذکر کے لیے، حاضی، ہاتان، ہاؤلائی، یہ مؤنث کے لیے. دور کے لیے کیا تھے اس میں اشارہ؟ ذالکا، زانکا، اولائکا مذکر کے لیے، تلکا، تانکا، اولائکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. تو یہ کل کی آیت کی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اور تم سب مومن جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی زیادہ اسلامی احکامات سے تو بے شک تم سب مشکل میں پڑ جاتے. اور لیکن اللہ نے زیادہ پسند کیا صرف ایمان کو تم سب کی طرف، اور اس کو شدید مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور اللہ نے زیادہ کراہت کی تم سب کے اس کفر، گناہ اور نافرمانی سے. دراصل وہی لوگ جو قرآن کی آیتوں کو نہیں چھوڑتے ہدایت یافتہ ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ ولی المومنین، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. فإن اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی آیت جو ہے بہت ہی مختصر سی ہے. بسم اللہ الرحمن. فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم. فضل تنوین والا لفظ ہے تو اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند وغیرہ میں سے کوئی لفظ لگے گا. فضل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. اردو کا لفظ ہے فضل، یعنی فضل کے معنی ہے انعام، فضل، فضیلت، اور جو ہے اللہ کا فیض، اللہ کا احسان، یہ ہے اس سے ملا. تو آئیے فضلن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک فضیلت یا پھر سراسر فضیلت. تو یہاں ہم اس کا ترجمہ فکس کر دیں ایک فضیلت. فضلن تنوین والا لفظ ہے اور نکرہ ہے تو لہذا ایک فضیلت. من اردو کا لفظ ہے، من جانب، اس کے معنی ہوتے ہیں سے یا کا کے معنی. یہاں ہم سے کے معنی ہے. اللہ اس میں چلا، اللہ اس کا ترجمہ. واہ اردو کا لفظ ہے لیل و نہار، شب و روز. اور نعمتن، دیکھیے نعمتن جو ہے یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں گول تا ہے. اگر اس گول تا کو کھول کے جو ہے کھلی تا میں بدل دیں تو کیا ہے لفظ نعمت اردو کا لفظ بن جاتا ہے. اصل میں یہ نعمت جو ہے عربی سے لیا گیا ہے، جو نعمتن تھا اس کی تا کھول کے نعمت کا لفظ بنا. تو یہ دیکھیے عربی اردو میں یہ فرق ہوتا ہے، عربی میں جو گول تا ہوتی ہے اردو میں وہ کھلی تا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ نعمتن جو تھا اردو میں اصل میں نعمت ہے. تو نعمت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دولت، خوشحالی، آسودگی.
یہاں پہ نعمتن تنوین آ رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ ایک نعمت۔ تو آئیے ایک ترکیب کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ایک آیت ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی، یہ ربی میں جو زیر ہوتا ہے وہ میرے کے معنی دیتا ہے، متکلم کے معنی دیتا ہے۔ ربی میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو، یا بنا مجھے بنا دے، کیا مقیم، مقیم قائم کرنے والا، پڑھنے والا، کیا الصلاۃ نماز، اور من سے ذریتی میری جو ہے ذریت، میری اولاد سے، یعنی میری اولاد۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن پاک میں۔ وہ کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ اس طرح ہے، وہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد میں سے نماز کرنے والا بنا دے۔ تو دیکھیں واہ کے بعد عربی جملہ چلتا رہا، جو یہ کہنے کا مقصد تھا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ اس کے بعد لفظ واہ آیا، واہ کے بعد ہے من سے، واہ کے بعد جو ہے اصل میں یہی جملہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی اور جملہ آ گیا، بلکہ یہ اور کا مطلب ہے یہ ابھی وہی چل رہا ہے۔ آپ کہیں سودا لینے جاتے ہیں نا تو پتہ یہاں دکاندار کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے فلاں چیز اتنی دے دو، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو وہ چیز دے، فوراً اگلا لفظ کہتا ہے اور۔ فرض کر لیں آپ نے 2-3 چیزیں لینی، آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی دے دو، وہ پھر کہتا ہے اور۔ میں نے یہاں یہ دیکھا تو میں تنگ آ کے کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا یہ جو اور ہے نا یہ بھی اتنا تو۔ اب وہ اسے سمجھ گیا کہ یہ اور کہاں سے لاؤ اور کیسے کھولوں۔ تو یہ جو عربی کے اندر اور ہوتا ہے یہ بات، یہ اصل میں اس جملے کی کنٹینیویشن ہوتی ہے کہ یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، آگے چل رہی ہے، یہ ترکیب تھی۔ تو آئیے یہاں پہ فضلن کیا ترجمہ کیا تھا یہ آپ بتائیے گا، فضلن کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ ایک نعمت، ایک فضل، تنوین والا لفظ ہے، ایک کوئی کچھ چند آئے گا تو ہم نے کہا ایک فضل۔ من کے معنی سے، اللہ اس میں جلالہ وہ تو اللہ ہی رہے گا۔ واہ کے کیا معنی تھے؟ وہ دکاندار والا۔ اور آپ چلے جائیں پنڈی میں کہیں بھی کسی دکان پہ اسے کہیں گی یہ اتنی دے دو تو اس کے ساتھ ہی اگلا اس کے منہ سے آٹومیٹکلی گا اور، یعنی وہ اس پہ خوش نہیں کہ اس کی ایک چیز نہیں، وہ کہتا ہے اور لے اور لے۔ آپ 10 چیزیں بھی کوئی کہہ دیں گے تو اس کے منہ سے ہی نکلے گا 11واں کے اور نعمت ایک نعمت۔ تو آئیے اس کو جوڑتے ہیں رواں ترجمے کے لیے۔ کیا بنا رواں ترجمہ؟ فضل من اللہ و نعمت، ہدایت پر ہونا اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے۔ جی ہاں، واہ، واہ کے معنی اور، اللہ اس میں جلالہ، لفظ علیم۔ ہاں یہ دیکھیے فضل ہے فعیل کا، یعنی اس کے اندر ہمیشگی دائمن پن کے معنی خود بخود آ جائیں گے۔ علیم، آئیے دیکھتے ہیں، علم سے نکلا ہے، علم کے معنی ہوتا ہے جاننا۔ جب فعیل کے وزن پہ علیم ہوگا تو اس کا مطلب ہمیشہ سے جاننا، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علم والا، مستقل علم والا، مستقل جاننے والا۔ تو حکیم دیکھیں یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں بھی ہمیشہ دائمہ پن کے معنی آئیں گے۔ حکیم جو ہے حکم سے ہے، یعنی حکمت اسی سے نکلا ہے، حکمہ حکمت۔ تو حکیم کے کیا معنی ہوئے؟ حکمت، دانائی، دانا و بینا، سمجھدار ہونا، مسائل کو حل کرنے والا، یہ حکیم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی حکیم کے پاس چل جاؤ، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تو خیر ڈاکٹروں کی بھرمار ہے، ڈاکٹر ہو گئے، پہلے زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے یا طبیب ہوتے تھے۔ تو کسی کو کوئی تکلیف ہو تو کہتے جی حکیم صاحب کے پاس چلیے، یا حکیم صاحب نے یہ بتایا، یا حکیم صاحب نے یہ نسخہ دیا۔ تو یہاں پہ حکیم کے معنی ہے مسائل کو حل کرنے والا۔ تو جب یہ فعیل کے وزن پہ آئے تو کیا کہیں گے؟ ہمیشہ سے دانا، ہمیشہ سے سمجھدار، ہمیشہ سے مسائل کو حل کرنے والا۔
یہاں ہم لیں گے معنی ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا یا مستقل حکمت والا۔ تو آئیے ترکیب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب جدید، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا ایک ٹکڑا ہے، ایک مرکب ہے، کتاب جدید۔ تو کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا ترکیب کے مطابق؟ نئی کتاب۔ ہاں، ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی ترتیب بدل جائے گی، یعنی الفاظ بدل جائیں گے، یعنی جدید کا ترجمہ پہلے ہوگا کتاب کا، بعد میں نئی کتاب۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے عربی میں اسم و صفت جب آ جاتی ہے، یہ جدید جو ہے صفت ہے، تو اردو میں یہ صفت پہلے اور اسم بعد میں، یہ اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ ایک ہوتی ہے ترکیب، ایک ہوتا ہے ترتیب۔ اچھا، علیم حکیم، اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، اسی پیٹرن پہ جب ترتیب میں ہم کریں گے تو کیا ہوگا، حکیم کا ترجمہ پہلے ہوگا، علیم کا بعد میں۔ تو کیا کریں گے، علیم کے معنی اسم اور حکیم ہے اس کی صفت ہے، اور یہ صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا تو کیا ہے، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا، علیم یعنی ہمیشہ سے جاننے والا، یہ یعنی ہمیشہ سے باحکمت جاننے والا۔ اب یہ اور بات ہے، کسی لفظ کو یا کسی بات کو اردو میں کہنے کے لیے مختلف انداز ہیں۔ ایک یہ ہے تو جا، ایک ہے تم بھی جاؤ، یہ کیا آپ جائیں، بات ایک ہی ہے۔ جانے کا کہا جا رہا ہے کسی کو، کبھی اسے کہہ رہا ہے تو جا، کبھی کہا جا رہا ہے تم ہی جاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے آپ جائیں، اور ایک ضرورت ہے پلیز آپ جائیں۔ یہ بات کرنے کے انداز ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے بڑے دھیمے انداز میں کرتا ہے، کوئی بڑے شائستہ انداز میں کرتا ہے، کوئی بڑے تلخ انداز میں کرتا ہے، کوئی جو ہے ڈائریکٹ بات کر دیتا ہے، کوئی جو ہے بات کو گھما پھرا کے کر دیتا ہے، اور ساروں کے کہنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ تو جا۔ تو اسی طرح ترجمہ ہے۔ تو یہاں جب بھی علیم حکیم آئے گا تو ہم کہیں گے مستقل باحکمت جاننے والے ہیں۔ یہ دیکھیں یعنی تین طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے ہے، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا علم، ہمیشہ سے باحکمت جاننے والے ہیں، مستقل باحکمت جاننے۔ اب آپ کہیے کہ یہ تو ترجمے بدلے ہیں، ایک صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو مختلف بات ہے۔ یہ مختلف نہیں ہے، یہ کہنے کا انداز مختلف ہے۔ یہ اس بندے کے اپنی جو ہے سمجھ بوجھ، اپنے علم، اپنی تدبر اور اپنی جو ہے وہ شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں جو ترجمے میں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ بات کو کیسے کہتا ہے، اگرچہ بات ایک ہی ہے۔ آئیے کتے کا ٹوکرے کا ترجمہ کر لیجیے۔ واہ کے کیا میں نے اور اللہ، اس میں جلالہ، یعنی اللہ۔ علیم کے کیا معنی ہے، مسلسل جاننے والا یا شدت کے ساتھ جاننے والا۔ مسلسل کا لفظ اور ہمیشہ کے لفظ میں فرق ہے۔ ہمیشہ کا مطلب ہے دائمی پن، ایسی صلاحیت، ایسی خوبی جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور مسلسل کے معنی ہے ایک کام جاری ہے، بس وہ جاری کام جو ہے ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، اس میں ازل و ابد کے معنی نہیں ہے۔ تو لہذا مسلسل اور ہمیشگی کے اور دائمی پن کے معنی میں فرق ہے۔ تو ہم یہاں کیا کہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ علم والا۔ حکیم سے کیا ہوگا ترجمہ، ہمیشہ ہمیشہ لگا دیں گے ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا۔ آئیے اس کا باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم۔ جی کیا ہے، پڑھیے۔ اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے باحکمت جاننے والے ہیں۔ جی یعنی یہ جو حکمت کا ترجمہ حکیم کا ہم نے پہلے کیا باحکمت، اور علیم کا بعد میں کیا جاننے والے، یہ کیا ہے، یہ ترتیب تھی، یعنی ترتیب ہے یہ رہے گی کہ جب اسم اور صفت آ جاتی ہے یا دو الفاظ کا مرکب آ جاتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ پلٹ جاتا ہے اردو میں۔ جملے ہیں مثلا فضل من اللہ و نعمت، کیا ترجمہ ہے،
جی अल्लाह का एक फजल और इनाम है हाँ। वल्लाहु अलीमुन हकीम, क्या तर्जुमा हुआ? और अल्लाह हमेशा हमेशा से जानने वाला और हमेशा हमेशा से हिकमत वाला है। जी नहीं, तरकीब चलेगी, क्योंकि अलीमुन हकीम का तर्जुमा करते हुए हिकमत का जिक्र पहले आएगा, इल्म वाले का बाद में। तो फिर से दोबारा तर्जुमा कीजिए। और अल्लाह हमेशा हमेशा से हिकमत वाला और हमेशा हमेशा से जानने वाला है। हाँ, क्या बना तर्जुमा, इसको देख लीजिए। और अल्लाह मुस्तकिल बा हिकमत जानने वाला है। तो आइए, ये हमारा तर्जुमा था, रवां तर्जुमा, यानी पूरा रवां तर्जुमा हमारा ये बना, अल्लाह का एक फजल और इनाम है और अल्लाह मुस्तकिल बाहिकमत जानने वाले हैं। तो आइए अल्फाज की पहचान करते हैं। आयत का पूरा तर्जुमा ये आपके सामने, आप में से कोई प्लीज इसे एक बार पढ़ते हैं। हदायत पर होना अल्लाह का एक फजल और इनाम है और अल्लाह मुस्तकिल बा हिकमत जानने वाले हैं। तो आइए उर्दू के अल्फाज इसमें ढूंढिए। जी, फजल मीन वाव अल्लाह अल्लाह, समझ है, अल्लाह अल्लाह ताला, वाव अल्लाह या अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह ताला उर्दू में आम इस्तेमाल होता है लफ्ज़। जी, वाव भी नेम वाह और नेमत, नेमत तो ये उर्दू में है, अल्लाह वाह और अल्लाह इसमें जलाला अलीम और हकीम। हकीम हिकमत। आज तारीफ की साइंस में कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं जो आपको नहीं मालूम। ये और बात है कि उसकी शक्लें बदली हुई हैं, या ये और बात है कि आपको उसके तर्जमे की तरकीब या तरतीब का नहीं पता कि किसका तर्जमा हमने पहले और कैसे करना है और क्या करना है, बस। बाकी ये तमाम अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयत के हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुरानी दुआ आज की लिखते हैं। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली। मुख्तसर से 5 हरफ हैं, इतने आसान आसानी से याद हो जाते हैं। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पे, फग़फिरली बस तू मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, लिहाजा तू मेरी माफियत फरमा। आइए हदीस की तरफ चलते हैं। आज की हदीस है, तलब कसबुल हलाल, तलब कसबुल हलाल फरीदतुन बादुल फरीदत। 6 हरफ है तो तलब, तलब करना, मांगना, कसब, कसब कहते हैं रिस्क को, या जो है मेहनत मजदूरी को, अल हलाल हलाल का, फरीदत फर्ज है, बाद बाद में, अल फरीदा फर्ज, फरीदा यानी और जितने फर्ज हैं उनके बाद ये रिस्क हलाल जो है हासिल करना ये फर्ज है। दूसरे फराइज से मुराद ये है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज कर ले, रोजा रखना फर्ज है, या कोई और अमल जो है, इबादत जो है, हज है, ज़कात है, और कोई ऐसे काम है वो जो है फर्ज है इंसान पे। तो वो कहते हैं इन तमाम फराइज के बाद ये भी कि हलाल रिज्क को मांगना भी फर्ज है, यानी हासिल करना हलाल रोजी का लाजिम है दूसरे फराइज के। अल्फाज देखिए टोटल 6 है और मायने देखिए कितने बेहतर है। तो आइए चलते हैं, ये इसका रेफरेंस था आयत का, रब्बी ज़लम की नब सिर्फ ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब वो जो है फिरौन के डर से, जब वो एक व्यक्ति जो है उनसे मारा गया था तो वो डर के जो है भागे, तो अब में जाके जो है वहां जहाँ पहुंचे वहाँ उन्होंने ये दुआ की। और ये जो है हदीस और उसका रेफरेंस वगैरह है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं।
سبحانك اللهم وسلام عليكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. آپ کے یہاں پہ اللہ السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے.